خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں، اور وہ زمین سے عرش پہ بے گماں، کبھی عرش سے سوئے لامکاں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، ابھی تھے یہاں ابھی ہے وہاں، وہ خدا کے پاس ہے مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، وہ احد صمد کے نکاب میں، وہی ادن و منی کے باب میں، وہ تجلیوں کے سحاب میں، کبھی مسکرائے حجاب میں، تو فرشتے بولے کہ مرحبا، کشفت دجا بجمالہ، وہ جو انبیاء کے کمال تھے، وہ اویس یا کے بلال تھے، ارے وہ جو کربلا کے جلال تھے، وہ حضور ہی کے خصال تھے، وہ خدا کے بعد بزرگ تھے، حسنت جمیع خصالہ، یہی ورد تھا یہی ورود تھا، یہی قدسیوں کا وجود تھا، ارے یہی ہست تھا یہی بود تھا، یہی مومنوں کا درود تھا، دل و جاں کہہ گئے برملا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں یا رسول اللہ، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے
صلی علی صلی علی تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی علی صلی علی تصویر حسن بے نشان صلی علی صلی علی نعرہ شاہ حسن روانا شاہ حسن روانا شاہ حسن روانا صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی اے چہرہ زیبا تو اے چہرہ زیبا تو اے چہرہ زیبا تو شمس الضحیٰ بدر الہدیٰ شمس الضحیٰ بدر الہدیٰ شمس الضحیٰ بدر الہدیٰ ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا اے جاندا ارحم لنا اے جاندا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا اے جاندا صلی علی صلی علی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا اے جاندا صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی مازاگ چشمے سرمگی مازاگ چشمے سرمگی مازاگ چشمے سرمگی واللیل ظلم عنبر واللیل ظلم عنبر واللیل ظلم عنبر واللیل ظلم عنبر یا سید دلدار
کہا کہ نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ زباں پہ جب درود آئے، تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ زباں پہ جب درود آئے، تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا۔ حرم سے نکلے حضور عالی، تو ان کے ہمراہ چلنے والی ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ عجیب ہے عشق مصطفیٰ بھی، بقا کی معراج ہے فنا بھی، کسی کو چاہے گا کون اتنا، میں ان کا عاشق میرا خدا بھی۔ برسنے لگتا ہے نور ان کا، ہو غائبانہ ظہور ان کا، جب اپنی آنکھیں بسارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ نظر جب ان کا جمال لوٹے، تو ایک پل کو نہ ربط ٹوٹے، کھلیں تسلسل کی وادیوں میں یہ مستقل رنگ پھول بوٹے، ہری بری ہو حیات ساری، مہک اٹھے کائنات ساری، افق افق ہاتھ مارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ تڑپ کے صدقے، وفا کے صدقے، طلب کے صدقے، دعا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر، تصور مصطفیٰ کے صدقے، پروں دل درد کی لڑی میں، کسے خبر کیا ایک ایک گھڑی میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور غم قیامت ہو کیا مظفر، غم قیامت ہو کیا مظفر، سنے گا نعتیں خدا مظفر، میں کیا کروں کچھ مجھے نہ سوجے، نبی نبی کے سوا مظفر۔ فراق ہی جب وصال ٹھہرے، سکوت ہی جب دھمال ٹھہرے، تو دل جاں بھی ہارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء
कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सामने मोहतरम शायर ने क्या खूब लिखा कि इतनी बुलंदियों पर है ईवान फातिमा। अहले बैत की महफिल हो, अहले बैत का जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। इतनी बुलंदियों पर है ईवान फातिमा, इतनी बुलंदियों पर है ईवान फातिमा। रूहुल अमी है सूरते दरबान फातिमा, हासिल कहाँ दमाग को इरफान फातिमा। खुल्दे बरी है नक्शाए इम्कान फातिमा, कैसे करूं तमीज हसन और हुसैन में। एक रूह फातिमा एक जान फातिमा, बाबे बहिश्त पर मुझे रोकेगा क्यों कोई। मोहसिन मैं हूँ गुलामे गुलामान फातिमा, मोहसिन मैं हूँ गुलामे गुलामान फातिमा। और साइम चिश्ती साहब ने क्या खूब लिखा, करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा। करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर शहीद आज़म की प्यारी मादिर, जनाब शेरे खुदा की बानो जिना की मलका जनाब ज़हरा। सरापा रहमत सरापा राहत सरापा इफ़्फ़त सरापा अस्मत, रसूल अकरम की दिल की ठंडक बतूल अज़रा जनाब ज़हरा। गैर मुमकिन कि उसके दर से कोई सवाली भी आए खाली। कसीम जन्नत कसीम कोसर कसीम दुनिया जनाब ज़हरा।
تمام حوریں کنیزیں ان کی، تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا، فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ سامنے محترم آپ کی انہیں محبتوں میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم مبلغ اسلام، پروردہ آغوش ولایت، آل نبی، اولاد علی، مجاہد ختم نبوت، حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد علی رضا بخاری الحسنینی السیفی صاحب، سجادہ نشین، آستان عالیہ، بسا شریف، ممبر اسمبلی، سابق ممبر اسمبلی آزاد کشمیر، آپ کی آمد سے پہلے ذکر کر لیجئے اللہ ہو 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 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سب درود پاک پڑھ لیں ذوق و شوق سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک یا راحت العاشقین۔ طالب صاحب کو پھر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک یا راحت العاشقین۔ انتہائی قابل احترام معززین و عمائدین محفل، آپ جتنے معزز ہمارے مہمان سلسلہ طریقت کے قابل قدر شخصیات تشریف فرما ہیں، علماء کرام، سلسلہ طریقت کے خلفاء، آپ سب کو میں مخاطب کرتا ہوں، اور میں بہت ہی خوبصورت پروگرام آج ماشاءاللہ منعقد ہے۔ نقیب بزم علامہ محمد حسن رضا سیفی صاحب، ہمارے روحانی عزیز اور رضا اسلامیہ کالج کے چیئرمین، وہ بڑا اچھا پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ختم خواجگان شریف سے لے کے ختم طریقت سے لے کے آپ ثناخوان حضرات کو آپ نے سماعت کیا، مزید بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول کرے، اور جتنے ہمارے مہمان ہیں انہیں میں ایک بار پھر مخاطب کرتا ہوں کہ ہماری سعادت ہے کہ ہم حضور سیدنا غوث الورا، غوث العظم، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب ربانی، فیوز یزدانی، الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارگاہ میں حاضری کے لیے عرس پاک کی اور بڑی 11ویں شریف کی اس روحانی محفل میں، اس آستانہ عالیہ پہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ کوشش کو اور عاجزانہ حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ سعادت دی، اس پہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے سردار
جنہیں اولیاء اللہ میں بہت بڑا شرف اور عظمت، بڑا مقام حاصل ہے، ہم ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، ان کے فیض و برکت کے، ان کی توجہات سے مستفید ہونے کے لیے، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے لیے، ان کا پیغام سننے کے لیے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ اصالہ ثواب پیش کرنے کے لیے اس بزم میں ہم شریک ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ خالص نسبت کی محفل ہے، اصلاح اور تربیت کی محفل ہے، روحانیت کی محفل ہے، محبت و ذوق کی محفل ہے۔ اور اس طرح کی محفل میں اگر ہم بیٹھ کے جیسے ہم تلقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہے ہیں، تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ایک نیکی کا ہم اجر و ثواب ان پاک بارگاہوں میں بھیجتے ہیں۔ تو جتنا ہم ذکر میں، یاد خدا و مصطفیٰ میں رہ کے، اپنے آپ کو مگن رکھ کے، نیک اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کے، یاد کے سمندر میں اپنے آپ کو مستغرق رکھ کے، غفلت سے دور اور یاد کے قریب رہ کے ہم جتنا وقت گزاریں گے، اتنا ہمارا مقصد اس طرح کی محافل میں آنے کا پورا ہو جاتا ہے۔ آیت پاک میں ایک بڑا پیغام ہے اس طرح کی نسبت کی محفل کا، اور یہ ایک حصہ ہے قرآن آیت کا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ آپ اس کے راستے کو فالو کریں، اس کے راستے کی پیروی کریں، یا اس شخص کی پیروی کریں جو ہماری بارگاہ میں رجوع کر چکا ہے، یعنی ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس میں پیغام کیا ہے؟ آپ نے کسی کو گائیڈ، رہبر، پیشوا، رہنما بنانا ہے تاکہ آپ کا روحانی، قرآن پاک کی تعلیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایمانی، باطنی، روحانی افادہ و استفادہ کی بات ہے۔ ہماری باطنی برکتوں کے اعتبار سے قرآن پاک ہدایت کا چشمہ ہے، کلام ربانی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنی پہ نازل ہوا، ہمیں یہ ہدایت ربانی کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا ہوئی۔ تو اس میں جب اتباع اور فالو کرنے کا کسی کو ایک میسج دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس ہدایت کے راستے پہ، نیکی کے راستے پہ، بھلائی کے راستے پہ، معرفت کے راستے پہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے پہ بڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بڑا واضح پیغام ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ اس کو فالو کیجئے جو میری بارگاہ میں رجوع کر چکا ہے، جو میری بارگاہ میں چل پڑے، میرے قرب کی متلاشی ہو گئے، میری بارگاہ میں سچی سچی توبہ کر چکے، رجوع کر چکے، راجع اللہ ہو گئے، رجوع اللہ حاصل کر لیا، نیکی کا راستہ، معرفت کا، اللہ کی اطاعت کا، فرمان برداری کا۔ اب رجوع کرنے والے، اتنا یہ کمپریہنسو، اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کی آپ تفصیلات میں جائیں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ مفسرین کے اقوال کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ رہنمائی دی کہ اس آیت کریمہ میں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ کامیاب و کامران اور بامراد ہستی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے کامیابی اور کامرانی حاصل کر چکی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین مہدیین، اہل بیت اطہار، آل و عطرت رسول، ازواج مطہرات علیہم رضوان، پاک باز ہستیاں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا و شرف حاصل کیا اور ان کی اتباع کی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ جو ہم نشین ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ آپ نے وابستگی، ان کی اتباع، فرمان برداری، وہ گائیڈ لائن آپ کے لیے، بہترین رہنمائی کا وہ سرچشمہ ہستیاں ہیں، ان کو کریں، ان کی اتباع کریں۔ اور ایک قول بطور خاص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو فالو کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پیغام ہمارے سامنے یہ آتا ہے، اور اس سے جو ماں حاصل ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر چکے، آپ ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں۔ جب صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت رسول کی بات کی، تو وہ نسبتوں کا مرکز اور سرچشمہ ہے، اس سے آگے نسبتوں کا فیض جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں سچے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، پکا رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایون بیعت جو اس مجلس میں بھی ڈاکٹر صاحب نسبت میں آئے، اللہ تعالیٰ برکت دے انہیں، اور جو منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، ہم اللہ کی رضا کے لیے رشتہ ہے نا، اس میں کوئی مادیت کا عمل دخل نہیں ہے، ہم اصلاح کے لیے، عمل کے لیے، اطاعت کے لیے ایک تعلق اپنا قائم کرتے ہیں۔ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ جب نسبت میں آتے ہیں بیعت، یہ بھی در حقیقت رجوع ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، پرپز یہ ہے، مقصد توبہ آپ کرتے ہیں، رجوع اللہ۔ اور توبہ کا جو علماء نے طریقہ بتایا
وہ ہم اکثر بیان بھی کرتے ہیں، توبہ یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا، توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی جائے، آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا پکا ارادہ کیا جائے، اور فوراً ترک معصیت، فوراً گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ یہ کر کے پھر ہم عمل کے راستے پہ آپ گامزن ہوتے ہیں۔ یہ پرپز ہے بیعت کا، نسبت میں آنے کا۔ اس میں نہ رسم ہے نہ رواج ہے۔ بندہ اپنی صورتحال کو اگر بدلتا ہے اس کیفیت کو تو وہ مقصد حاصل کر رہا ہے، اگر نہیں بدلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عہد اور معاہدہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے عملی کام شروع نہیں کیا ہے۔ عمل کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہ تمہید ہو گئی۔ میں اگلی بات بغیر اس کے اسی تصور کو الفتح الربانی میں حضور سمدانی کی جو خطبات کا مجموعہ ہے اس میں اسی تصور کو بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا۔ آپ کی بزم میں آئے ہیں تو آپ ان کا ارشاد آپ سماعت کر کے جائیں نا۔ اب حضور غوث ثقلین کی جو خطاب ہے، ان کی سپیچ ہے، ان کا اقتباس اگر آپ، اور آگے انہی کے ارشادات پہ میرا فوکس ہوگا، اور اس پہ اگر آپ توجہ دیں گے تو بالکل جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے میں نے مفسرین کے اقوال کا تھوڑا سا اشاریہ دیا، اس کا تصور آپ کو حضور غوث سمدانی اس اپنے ارشاد میں ہمیں واضح کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اجہد ان ترا مفلحا، کہ آپ کوشش کیجئے تاکہ تمہیں کوئی فلاح پانے والا مل جائے، آپ کوشش کیجئے۔ اب اس کے معنی پہ علماء بیٹھے ہیں، جو خاص کر جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں درسیات کے صرف و نحو، اگر وہ غور کریں جو گرامر کو سمجھتے ہیں تو کتنا اس کے اندر اللہ اکبر بڑا لازوال میسج ہے۔ اجہد، ایفرٹ کیجئے، کوشش، اس میں ایک سٹرگل کا تصور ہے، ایفرٹ کا، محنت کا۔ اجہد، ہم بالکل آسان باش ہو چکے، اور آن لائن ہر چیز مل رہی ہے، ہم اسی چکر میں فیض بھی آن لائن مل جائے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہر چیز آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، مجلس اور صحبت اور سنگت آپ آن لائن آرڈر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جستجو چاہیے، اس کے لیے سنگت چاہیے، اس کے لیے بیٹھک چاہیے، اس کے لیے صحبت و نشست و برخاست کا سلسلہ چاہیے، اس میں افادہ و استفادہ چاہیے، اس میں کسی کی نگاہ چاہیے، کوئی درگاہ چاہیے، خانقاہ چاہیے، نسبت فیض چاہیے، روحانی توجہ چاہیے، روحانی تصرف چاہیے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ تو تصوف سارے کا ہے ہی سارا مجاہدہ، اور اس کے لیے قرآن پاک میں تصور ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری بارگاہ میں کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں قریب آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک راستہ سبیل یہ واحد ہے، سبل اس کی جمع ہے۔ تو جو مجاہدہ اور کوشش کرنے والے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز ارشاد ہے، کہا ان کے لیے ایک نہیں راستے کھول دیتے ہیں۔ وہ سبحان پاک ذات ہے، وہ اپنی شان کے لائق راستے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ وہ بندہ ایک قدم اٹھائے اس کے لیے قرب کے کتنے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، یہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مفلح کون ہے؟ کامیابی پانے والا۔ مفلح کہتے ہیں جو کامیاب ہو چکا، یہ فلاح سے ہے، فلاح، کامیابی والا۔ اور یہ فلاح کا لفظ قرآن پاک میں بڑا استعمال ہوا، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کی پاکیزگی اختیار کی، اس سے یہ کامیابی کا۔ اور مفلح کون ہے؟ مفلح مرشد ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، گائیڈ ہے، اسپرچول ماسٹر ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والا مفلح۔ کہا جب مفلح مل جائے گا حتیٰ تفلح بطریقت، تاکہ تجھے طریقت میں کامیاب و کامران کر دے، کسی کی جستجو کر لے تاکہ تجھے وہ کامیابی کی منزل پہ چلا دے، طریقہ سکھا دے، راستہ دکھا دے، اس منزلوں کو تجھے چلا دے تاکہ تجھے اس میں اور تجھے کامیابی عطا کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفلح سے کے ساتھ جو فلاح پانے والا ہے اس کے ساتھ جڑنے سے کامیابی اور کامرانی اور فلاح نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ فرماتے جیسے عن بعدہم رحم اللہ تعالی، آپ فرماتے اس طرح بعض مشائخ اور صوفیاء نے فرمایا ہے، انہ قال، انہوں نے یہ فرمایا، من لم یر المفلح لا یفلح، کہ جس کو کوئی مفلح، کامیابی پانے والا، مرشد و رہبر نہیں میسر آتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو مفلح نہیں ملا وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ یاد رہے گی بات آج کی اس مجلس کی، جس کا ہاتھ کسی مفلح اور کامیابی پانے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ فلاح و کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نٹ شاء خلاصہ ہے اس بزم کا۔ اس کے بعد بھی خلاصہ کہا رہا ہے، سمری میری گفتگو کی۔ فرمایا ان تر المفلح فکن تراہ بعین رأسک لا یعنی قلبک، کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ایک اور بھی ہے
کہ اگر آپ کو مفلح مل جائے تو پھر آپ اپنی سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو. نہیں نہیں نہیں, جب وہ مل گیا, کوئی دستگیر مل گیا, پھر سر کی آنکھوں سے ظاہر بینی کے ساتھ آپ کام نہ لیں, آپ دل کی آنکھ سے اس کو دیکھیں. اللہ 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 جل جلالہ. تو یہاں کا پیغام دیا کہ پھر آپ دیکھنا ہے, پھر دل کی آنکھ سے دیکھیے, پھر قلب سے باطن سے دیکھیے, پھر من کا رابطہ رکھیے. تن کا رابطہ فقط نہیں ہونا چاہیے, من کا, اخلاص کا, تب جا کے فنائیت کا درجہ پہلے ملتا ہے اور اس سے آگے بات آگے بڑھتی ہے. فنائیت فنائیت یہ ریکوائر ہے اس راستے کا. اللہ اکبر. حضور الثقلین کی دیکھیں نا ارشاد, اذن و ارشاد سے انہوں نے ارشادات فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت ملی, حضرت مولا مرتضی حیدر کرار کی بارگاہ سے اجازت ملی. یہ آپ کی کتابوں میں علماء سے سنتے ہیں نا, یہ آپ کی سیرت میں یہ واقعات درج ہیں کہ یہ اذن و ارشاد ملا تب انہوں نے واز کہا, اور جب واز کہا تو وہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے, قلب اور روح کی کائنات کو بدلتا چلا جاتا ہے. اور یہ فنائیت کا تصور جو میں نے عرض کیا, اس پہ بہت لمبی بات اس وقت موقع نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو لیے چلتا کہ یہ تصور فنائیت میں کیا ہے. اس میں ظاہر کی آنکھ سے آپ نہیں کر دیکھ سکتے, اس سے تو معاملہ نہیں جاتا جب تک باطن سے آپ قلبی اور روحی تعلق اپنے نسبت سے قائم نہیں کرتے. اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ محبت میں اضافہ کیجئے اور ادب میں اضافہ کیجئے. محبت و ادب کا گراف ہمیشہ بڑھنا چاہیے. اب میرا خیال ہے نیکسٹ میں پوائنٹ کی طرف چل کے اس کو کنکلوڈ کریں. وہ یہ ہے, ایک بات بڑی خاص, آپ اسی اخلاص اور باطنی ربط کے بعد حضرت ثقلین ایک اور آپ کے گفتگو کا اقتباس آپ اگر آپ غور کریں, آپ فرماتے ہیں من اظہر اعمالہ للخلق فلا عمل لہ. اب ریا کے حوالے سے بتایا کہ جو مخلوق کو دکھلاوا کرتا ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے, بات ختم ہوگی. جو ریاکاری, دکھلاوا, بناوٹ, تصنع, اس کو آپ نے مسترد کر دیا. کس بات کو انڈورس کیا اور کس بات کی تعلیم دی؟ اخلاص, سنسیئرٹی, اخلاص, سچائی اور صدق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو, اپنے کردار کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ حضرت غوث ثقلین کی تعلیم ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اعمال کی اگر بات کرتے ہو, غور سے سنیے, الاعمال تکون فی الخلوات, کہ کہا جو اعمال ہیں نا, جو اصلاح کا معاملہ سارا, یہ خلوتوں میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ خلوتوں میں ہوتا ہے, یہ تنہائیوں میں ہوتا ہے. اس کے لیے رت جگہ چاہیے, اس کے لیے شب بیداری چاہیے, اس کے لیے تہجد گزاری چاہیے, اس کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری چاہیے. اس کے لیے جب اندھیرا چھا جائے تب جا کے لو لگائی جاتی ہے, تب جا کے دامن پسارا جاتا ہے, تب جا کے دستے تمنا دراز کیا جاتا ہے. آپ فرمانے لگے کہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ اتنے ہم خوش ہیں کہ آپ کی جو محفلیں ہیں اتنا بہترین ان کا ٹائم ہے. کہتے ہیں میں ذکر کرتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ٹائم اور آپ نے پابندی دیکھنی ہے. کہا کہ اس فقیر کے پاس جا کے دیکھو. ہم نے دیکھا میراج شریف, میں نے کہا وہ 9:59 ہو گئے, صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, 10 ہو گئے. تو 1-2 منٹ کا ہی ٹائم. کہتے جی یہ میں آپ کا ذکر بھی کرتا ہوں. پھر فرمانے لگے یہ جو ٹائم ٹیبل ہے, تو اللہ نے قرآن میں نماز کا جو وقت دیا, کتاب موقوتا, کہتے اللہ نے نمازوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کی بہت ویلیو ہے. آپ کا جو ڈسپلن ہے, جب تک آپ اس کو فالو نہیں کرتے اپنی زندگی میں, اس ٹائم کو, اس کو لے کے نہیں آتے ٹائم ٹیبل کو, آپ کی زندگی نہیں ہے. آپ ہی فرمانے لگے جو 5 وقت کی نماز ہے یہ پورا ٹائم سکیجول ہے, پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے جس میں یہ درس ہے کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے. دیکھیں نا, فرض نماز وقت مستحب میں وہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اب قضا جب ہوگی تو آپ پوری زندگی قضا کرتے رہیں, وہ وقت میں جو فرض نماز آپ نے ادا کیا اس کا مقابل نہیں ہے. تو یہ ٹائم کا اس کا آپ نے تصور دیا. اور آپ نے فرمایا, ایک اور بات فرمائی, انہوں نے کہا کہ خلوت کی انہوں نے فضیلت بیان کی. خلوت کیا خلوت کہتے ہیں چاہیے بس, کہتے ہیں جو نماز ہے یہ بھی خلوت ہے. اب فرماتے ہیں جو نماز ہے یہ خلوت ہے. بندہ دنیا کے دھندوں سے, غفلتوں سے, مادیت سے, ساری چیزوں سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ ظاہری ساری پابندیاں اس پہ لگ گئی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر چکا ہے. اس لیے مولا مرتضی حیدر کرار شیر خدا, آپ کا ایک قول آپ فرماتے ہیں جب آپ یہ چاہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کریں تو نماز میں مشغول ہو جائیے، اور جب آپ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرے تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جلوتوں میں اپنے اعمال کو ظاہر نہ کرو، کہا سول، اب یہ بات اس نقطے سے میں آگے لنک کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں سول فرائض التي لا بد من اظہارها، فرماتے ہیں سوائے فرائض کے، فرض کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آپ نے تو پڑھائی ہے نماز، آپ نے امامت کروائی، آپ نے ایک عمل آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرائض میں اظہار ہے، وہ ریا نہیں ہے۔ فرائض بہر صورت، اس میں یہ میسج ہے، ہمیشہ فرائض کا اہتمام کریں۔ تصوف اور سلوک خاص کر، یہ تو عامت الناس کے لیے بھی ہے، یہ میں بالکل اس ارشاد پاک کی روشنی میں یہ تلقین کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں سب کو، آپ خلفاء، ان کے فالوورز، جتنے آپ شرکاء ہیں، اور جتنے بے شمار لوگ ہماری گفتگو کو جب سنتے ہیں، جب یہ وائرل ہوتی ہے، سب کو، ایون اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے صاحبزادہ مہدی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ذریعے سارے جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے یوتھ ہے، سب، کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ ہو جائے، 5 وقت کی جو نماز فرض ہے اپنے وقت پہ اس کو ادا کریں، ہمیشہ وقت پہ ادا کریں، اس میں کبھی غفلت نہ کریں۔ آپ تھوڑی ہمت کریں گے، آپ کی نیندیں بھی اٹھ جائیں گی۔ بندہ اپنی عادت جب بناتا ہے، درست ہر چیز درست ہو جاتی ہے۔ اس کو عادت بنائیں اپنے آپ کو، اس کو نافذ کریں، رائج کریں۔ اس میں خلوت بھی ہے، اس میں قرب بھی ہے، اس میں وصل بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے، اس میں رضائے رب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمان برداری ہے۔ قابل غور الفاظ ہیں کہ خلوتوں، خلوات کی ضرورت ہے۔ جلوات میں آپ جا کے اپنے آپ کو شو آف کریں اور دکھانے کی کوشش کریں، نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ کہا نیکیاں چھپا کے کی جاتی ہیں، صدقہ چھپا کے کیا جاتا ہے، اعمال جتنے آپ چھپا کے، خلوت، اللہ، مشائخ نقشبند جو نقشبندیہ کی ٹرمنالوجیز ہیں، وہ ان کی عجب، وہ خلوت در انجمن کہتے ہیں۔ عجیب بات میں آپ کو سناؤں، اور یہ ان بزرگان دین کا فیض، ان کی تعلیمات تو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلوت تو آلویز ریکوائر ہے آپ کو، ہر طریقہ میں، لیکن کہا کہ سلسلہ نقشبندی میں خلوت ہی ہے، خلوت در انجمن، جب بزم اور ہجوم میں آپ بیٹھے ہیں تب بھی آپ کو خلوت میسر ہے، آپ کا قلب اور باطن اور روح، سر، خفی، اخفا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وہی تصور غوث ثقلین اپنی اس گفتگو میں دے رہے ہیں۔ اور صوفیاء کے فیض کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، باطن ان کا خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ خلفاء، ان کے فالوورز، جتنے آپ شرکاء ہیں، اور جتنے بے شمار لوگ ہماری گفتگو کو جب سنتے ہیں، جب یہ وائرل ہوتی ہے، سب کو، ایون اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے صاحبزادہ مہدی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ذریعے سارے جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے یوتھ ہے، سب، کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ ہو جائے، 5 وقت کی جو نماز فرض ہے اپنے وقت پہ اس کو ادا کریں، ہمیشہ وقت پہ ادا کریں، اس میں کبھی غفلت نہ کریں۔ آپ تھوڑی ہمت کریں گے، آپ کی نیندیں بھی اٹھ جائیں گی۔ بندہ اپنی عادت جب بناتا ہے، ہر چیز درست ہو جاتی ہے۔ اس کو عادت بنائیں اپنے آپ کو، اس کو نافذ کریں، رائج کریں۔ اس میں خلوت بھی ہے، اس میں قرب بھی ہے، اس میں وصل بھی ہے، اس میں معرفت بھی ہے، اس میں رضائے رب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمان برداری ہے۔ اب اس نقطے کو میں لنک کر کے بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، حضور غوث ثقلین کی 2-3 ارشادات، ان کا خلاصہ، مزید خلاصہ اور اس کے بعد بھی بیان کیا جائے گا، واسن صاحب اناؤنس کریں گے۔ ایک تو حضرت غوث ثقلین یہ فرمایا کہ آپ پوری توجہ دیں فرائض پر، نوافل سے پہلے، نوافل سے پہلے آپ بولیے فرائض پہ توجہ دیں۔ کیا تعلیم دی؟ فرض نماز بھی اور باقی فرائض بھی ہیں۔ کسی کو استطاعت ہے وہ حج پہ لازمی جائے، کسی کے پاس مال ہے، اس کا نصاب پورا، اس نے زکوٰۃ لازمی دینی ہے، لازمی وہ چیریٹی اس نے دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس سے مال اس سے پاک ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، بغیر عذر کے کبھی آپ ترک نہیں کر سکتے، اس کی شرائط ہیں، اگر آپ نے قضا کرنا ہے جو بھی ہے، اور پھر بعد میں ادا کرنا ہے یا فدیہ دینا ہے، اگر صحت ہوگی پھر دوبارہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، ہر چیز کی شرائط موجود ہیں۔ تو آپ نے کہا فرائض کو نوافل پہ فوقیت دیجیے، بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم بہت سی اور باتوں میں لگے رہتے ہیں، وہ نیکی ہوتی ہے اپنے طور پہ، لیکن اگر فرض کو ہم ترک کر دیں،
عموماً ہمارے یہاں محافل ایسی ہوتی ہیں پوری پوری رات جناب پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے باکمال خطبہ سب اچھے ہیں، نعت خوان حضرات سبحان اللہ، فجر ہوتی ہے پتہ نہیں وہ خود پڑھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، وہ مجلس میں آنے والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کو پتہ نہیں. یہ پھر ظلم عظیم ہے نا. اب وہ محفل یا جو ساری نیکیاں آپ کی اس میں اجر ہے، لیکن سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا؟ فرض ہے، فرض نماز فرض، اس کو آپ کبھی اس کو نہیں ترک کر سکتے. تو آپ نے کہا کہ جو فرائض ہیں اس پر آپ توجہ دیں، اس کے بعد آپ فرائض کے بعد واجبات کا جو اس کا نمبر آتا ہے واجبات کو، اور نمازوں میں واجب وطر ہے. جب آپ قضا نکالتے ہیں نا کسی میت کی طرف سے تو 6 نمازوں کی قضا نکال، پتہ آپ کو جو فدیہ یا اس کا جو آپ خیرات کرتے ہیں یا حیلہ اسقاط کرتے ہیں، جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں ان کا رواج ہی ختم ہو گیا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. تو 6 نمازوں کا 5 فرض اور 1 وطر. نمازیں کتنی ہیں یہ اس اعتبار سے؟ 6 ہیں، 5 فرض ہیں اور 1 واجب ہے، وطر ہے. اگر آپ اس کو جب رہ جائے تو قضا کریں گے، کس کی؟ فرض بھی کی قضا کریں گے اور وطر بھی قضا کریں گے. اور آپ نے خیر پورا اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا کہ آپ اس کے بعد واجبات پہ پھر آپ کی سنن ہیں، سنتیں ہیں، پھر سنت میں بھی سنت جو مؤکدات ہیں، پھر غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد آپ کے نوافل ہیں، پھر مستحبات ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ نوافل میں سے سب سے افضل جو جس کو نماز کو قرار دیا گیا وہ رات کے پچھلے پہر تہجد کی نماز ہے. ایک یہ نقطہ آپ نے فرمایا. اور ایک اور بات فرمائی حضور ثقلین نے، آپ فرماتے ہیں آپ نے کنڈیم کیا زیادہ سونے کو. اب میں عبارتوں میں نہیں جاتا، زیادہ سونے کو. آپ نے کہا جاگو، کیا فرمایا؟ اور بولو اچھا ذرا. ہاں ہاں ہم جاگ جائیں بات بن جاتی ہے. جاگنے کی ضرورت ہے، قلب کی بیداری کی ضرورت ہے. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری ہے نہ میری ضرب کاری ہے. آپ نے بالکل مسترد کیا، مذمت کی ہے جو بہت زیادہ لوگ سوتے ہیں، وہ جو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، پتہ نا، پتہ ہی نہیں، اتنی غفلت. آج کی سردی کی لمبی راتیں کتنی لمبی. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 6 مہینے کی راتیں. یہ ایک مثال دیتے تھے، مجھے بتائیں 6 مہینے کی رات کے بعد بندہ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے تو آپ کیا اس بیچارے کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ کیا بنے گا؟ مجھے بتائیں. پھر عادات بھی ٹھیک ہو جائیں گی، افعال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، احوال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اقوال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور آپ نے یہ بات بھی ایڈوائز کیا کہ دعا کیا کریں. یہ نہ کہیں کہ میں بس پتہ نہیں دعا کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا. کہا ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اس کا وعدہ ہے کہ وہ دعا قبول فرمائے گا. اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلایا کرو، اپنے کرم کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. کبھی انسان مایوس نہ ہو، اس کی بارگاہ میں طلب کرے اور سچائی اور صدق و اخلاص سے. اب نماز بھی اس کے اندر دعا ہے، ذکر دعا ہے، درود و سلام دعا ہے، اعمال صالحہ دعا، اس کے دعا کا تصور اس کے اندر موجود ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس کی بارگاہ سے مانگا جائے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں وہ بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. اور ایک یہ میں اناؤنسمنٹ کروں گا، آپ خیر سارے پروجیکٹ سے واقف ہیں ہمارے ماشاء اللہ. ہمارا جو سلسلہ طریقت کے والے سے اس عظیم نسبت حضور قدوۃ المشائخ حضرت امام خراسانی اشرح مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شفقتیں، مجھے تعالیٰ سانچٹ بھی دیے تھی. وہ پھر اس پہ بات اگلی محفل بات کریں گے اس پہ. انہوں نے کہا ان کی شفقتوں کا آپ ذکر کریں یہاں، تو ایک لمبی فہرست ہے. کوئی شیخ اگر اپنے کسی نسبت میں کسی مرید یا وابستہ کے لیے ایک لفظ، ایک بالکل ایک رمق لفظ بھی کہتا ہے نا، بہت بڑی بات. تو ہمارے پاس پوری فہرست موجود ہے، آپ سے شیئر کریں گے کبھی تو نیکسٹ کریں گے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ مینی ڈفرینٹ کنٹریز میں جتنا ہمارا تصوف کے والے سے کام ہو رہا ہے میں اس کو سراہوں گا اور سب کو میسج دوں گا اپنے وابستگان خواتین و حضرات کو کہ آپ روحانی سرکلز کو بڑی محنت سے جاری و ساری رکھیں. آپ بہت بڑا نیکی کا یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے رضا فاؤنڈیشن کے جتنے پروجیکٹ ہیں آپ کے سامنے ہیں. بہترین میں سمجھتا ہوں ایسی آرگنائزیشن ہے جو اپنے بساط اور اپنے وسائل، دستیاب وسائل سے بڑھ کے اس وقت کام کر رہی ہے. اور سیلاب زدگان کے لیے میں بڑی اس وقت متحرک ہیں. اور ابھی جو ہے نا ریسنٹ پاس میں بہت اس میں کام ہوا مزید ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہمارے شاہد صاحب ہیں جو ہمارے گھروں کی کنسٹرکشن کے شعبے کے ہیڈ ہیں، ان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور
ہم اس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ہم 2-4 دن میں جو ڈی آئی خان میں پہلا گھر ماشاءاللہ تعمیر ہو چکا ہے, ہمارے ذیشان صاحب بھی وہیں کے ہیں, تو اس کے افتتاح کے لیے ہم 3-4 دن بعد جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ رضا فاؤنڈیشن کے جتنے پروجیکٹس ہیں, ہم نے ایک محفل میں ممبرشپ کے لیے اناؤنس بھی کیا تھا. حسن صاحب موجود ہیں, طالب صاحب یہاں موجود ہیں, باقی لوگ, ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس کام کو تیز کریں. ممبرشپ رضا فاؤنڈیشن کی ہونی چاہیے. یہ خیر کا کام ہے اور یہ تصوف کے ساتھ جڑا ہوا کام ہے. باقی جتنے پروجیکٹ تعلیم کے ہیں سب آپ کے سامنے, اس سے استفادہ کریں. ہمارا بہترین یہاں ماشاءاللہ ادارہ قائم ہے, ہر اعتبار سے اسکول کا سسٹم ہے, اور ہمارا جو درس نظامی سیکنڈ ٹائم ہم نے شروع کیا ہے, شروعات ہے لیکن بہترین شروعات ہے. ہمارے اپنے بچے اس میں درس نظامی کر رہے ہیں, مارننگ میں اسکول جاتے ہیں, سیکنڈ ٹائم درس نظامی. یہ تمام پروجیکٹس آپ کے ہیں, اس سے استفادہ کریں. اس سے فائدہ ہم سب نے اٹھانا ہے, اپنے بچوں اور بچیوں کو اس سے مستفید کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور آخری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے, ابھی ڈیٹ نہیں اناؤنس کرتے, ڈسکس ہم نے کیا تھا. ہم جس طرح آج یہ مجلس ایوننگ میں سجی ہے, ایک ربیع الاول میں سجی تھی, یاد ہے, اور ابھی ربیع الثانی ہے, ٹھیک ہے جی, جمادی الاول, جمادی الثانی, ہر مہینے میں اس طرح کی ایک محفل سجائیں گے ہم انشاءاللہ. تو اس میں شام کو آپ, چونکہ مجھے پتہ ہے بزنس کمیونٹی یہاں تشریف فرما ہے, یہاں جو ہے نا ملازمین اس طرح کے لوگ, ان کو ہماری جمعۃ مبارک دن کو آتے ہیں لوگ, لیکن بعض جو دوست نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے اچھی خبر. یہ ہم پہلے بھی پریکٹس کرتے رہے خیر, لیکن اس کو اب ریگولر بیسس پہ ہم اس کو فی الحال تاریخ تعین نہیں کرتے. ابھی مثلا آج یہ پروگرام ہے, 2-4 دن میں اگلی محفل کا ہم اناؤنس کر دیں گے دن سوشل میڈیا پہ, پھر اس سے اگلی بھی اس طرح اناؤنس کر دیا کریں گے. اس طرح لے کے چلیں گے, اور ٹائم اس کا یہی ہوگا. ہم اسی طرح عصر کے بعد ختم خواجگان شریف, آج تو مغرب کے وہ شروع ہوا, اور آن ورڈ اس کو کیا کریں گے. ٹائم تھوڑا بہت جو آگے پیچھے ہوا کر لیا کریں گے, اور اس طرح اس پروگرام کو لے کے چلیں گے. تو اچھی بات ہے نا یہ, ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے, جزاک اللہ خیر. ابھی چونکہ نیکسٹ پروگرام ابھی ہے, اور انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ دعا ہوگی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روم پر دنیا بھر میں قبلہ سب اختتامات ہوتے ہیں, اس سلسلے کو بھی انشاءاللہ سب ذرا سا ہم آگے لے کے چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دین میں, عمل میں مزید پیدا فرمائے. اب میں بغیر کسی کا بھی دعوت دیتا ہوں خلاصہ پیش کرنے کے لیے سب زیادہ سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علیہ بسہا شریف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Everyone please read Durood Sharif. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. Honorable Hazrat Peer Sayyid Muhammad Ali Raza Bukhari Saifi, respected guests and participants of this blessed event of Urs Mubarak, Hazrat Gausul Azam radiyallahu anhu. It is a great honor for me that I want to present the summary of my respected father, Peer Sahib's speech before you in this spiritual gathering. Point number 1, pay attention to faraid before nawafil. Saying of Hazrat Gausul Azam rahmatullah alayh, a believer should first fulfill his faraid, means obligatory acts, and wajibat, compulsory acts. Then he should get engaged in sunnat-e muakkada, and then he should pay attention to nawafil and other virtuous acts. It is foolishness and arrogance to get engaged in sunnahs and nawafil before fulfilling faraid. If one carries out sunnahs and nawafil before faraid, they will not be accepted. In fact, he will be disgraced. Such person's example is like a man who has been appointed by a king to serve him, but the person leaves him and gets engaged in serving his slave. Point number 2, condemnation of sleeping in excess. Wasipak rahmatullah alayh has said, the one who prefers sleeping to the state of wakefulness prefers something extremely insignificant and imperfect. As sleep is like the sister of death. He wants to become unaware of all the matters and make you like dead. Allah Almighty is free from sleep because He is free from every defect. Angels do not sleep either because of being close to the divine court. Moreover, sleep will not overcome the residents of paradise either
the Ahl Jannah. All the goodness lies in wakefulness, and all the evils and unawareness from matters lie in sleep. The one who remains engaged in eating, drinking, and sleeping more than his need and just for desire will miss out on a lot of goodness. Means there should be kam khurdan, less eating, kam khuftan, less sleeping, and kam guftan, less talking. Point number 3. Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani says, "Oh my dear son, I advise you to practice true devotion, taqwa, to Allah Almighty, and to be ever fearful of offending and displeasing Him. I also advise you to be ready at all times to fulfill your duty to your parents and your duty to the elders, for Allah looks with favor upon His servant when he acts accordingly. So be obedient." He says, you must always be a faithful custodian of the truth, both in private and in public. You must not neglect the recitation of the Holy Quran, both outwardly and inwardly, both in private and in public, with understanding and deliberation, with attraction and reflection, and the shedding of tears, mean with sincerity and focus of mind. You must refer to the unambiguous wording of the Quran whenever a ruling is required, for the Quran is Allah's evidence against His creatures. You must not take a single step beyond the bounds of religious knowledge. You must study the science of Islamic law, fiqh. Hazrat Ghaus al-Azam says, eat nothing but lawful food, halal, for it is the key to all good things. And do not touch unlawful food, means haram, unless you want the fire of hell to touch you on the day of resurrection, Yawm al-Qiyamah. You must also dress yourself in lawful clothing. If you follow this advice, you will discover the sweetness of faith and worship. Be aware of Allah Almighty and do not forget your station in the presence of Allah. Frequent practice to perform the nawafil prayer during the night, the tahajjud prayer, and to fast during the daytime. Last point regarding making du'as. Ghaus al-Azam Rahmatullah Alayh has stated, do not say, I do not make dua to Allah Almighty, because if something is destined for me, I will eventually receive it whether I make dua or not. And if something is not destined for me, my dua cannot make me gain it. Make dua for whatever you need from the goodness of this world and the hereafter, because Allah Almighty has commanded and persuaded you to make dua. Allah Almighty has stated, Ad'uni astajib lakum. Supplicate to me and I will accept. Furthermore, it has been stated, and ask Allah for His benevolence. May Allah Almighty give us tawfiq to act upon this great advice. Ameen. Thank you. आज हमारी इस महफिल में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, मोहतरम डॉक्टर जावेद खान साहब, आप सबके हाथ पे बैठ हुए, आपके लिए बड़ी ये सादत की बात है। आपको वेलकम भी करते हैं और आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आपके लिए दुआ गो भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस्तिकामत की दौलत से माला माल फरमाएं। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम तो आका के घराने की तरफ देखते हैं, हम तो आका, हम तो आका, हम तो
کے صدقے میں پلے گھر میرا، تیرے بچوں کے صدقے میں پلے گھر میرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو سیدہ، 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 ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا، ہم تو زہرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد، ہم محمد، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، جھولی بر بر، جھولی بر بر، جھولی بر بر کے وسائل کی طرف دیکھتے ہیں، جھولی بر بر، جھولی بر بر، جھولی بر بر کے وسائل کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا، ہم تو زہرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد، ہم محمد، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، جو بھی محفل کو سجاتا ہے میرے آقا کی، آقا روزے، آقا روزے، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، تیری شان سب سے جدا غوثِ اعظم، تیری شان سب سے جدا غوثِ اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوثِ اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوثِ اعظم، جمال
تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا اپنے جھولی گئے پہلائے بڑی دیر سے یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے درگاہ منگتا ہوں آپ کے درگاہ میں بھکاری آپ میرے داتا آپ کے درگاہ منگتا ہوں آپ میرے داتا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہے آتا ہے جن کو آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا وہ بے سایہ ہیں لیکن دو جگہ پر ہے ان کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے یہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں کرتا ہے یہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی درگاہ سگ ہوں اور آپ کی درگاہ سگ ہوں اور ساحل ہوں پرانا آپ کی درگاہ ادنا گدا ہوں اور ساحل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی
سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے مدح رسول۔ اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن، شان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دورہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے مدح رسول۔ سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے، سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے، سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، اساں چھڈنا تیرا ڈرنا، اساں چھڈنا تیرا ڈرنا، اساں چھڈنا تیرا ڈرنا، تیرے قدماں دے وچ مرنا، تیرے قدماں دے وچ مرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا، ساڈا کوئی وکیل تے جج وے، ساڈا کوئی وکیل تے جج وے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، سانو تہاڈی ذات تے مان ہے، سانو تہاڈی ذات تے مان ہے، سانو تہاڈی ذات تے مان ہے، قربان تیرے تو جن جان ہے، قربان تیرے تو جن جان ہے، تیرا مکھ جیوے قربان ہے، تیرا مکھ جیوے قربان ہے، ایک ایک حرف سجن دے نام دا، سانو کس دا وانگ گناہ نے، صورت یار دی تک دیا رہنا، ایہو سب عملاں دی جان ہے، ہر ویلے تانگ سجن وچ رہنا، ساڈا ایہو ورد گیا نے، آزم ساڈا دین کے پوچھنے، ساڈا ایہو دین ایمان، عید نہ ساڈا حج وے، عید نہ ساڈا حج وے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، تساں بھلیاں دے ہتھ لجوے، اساں چھڈنا تیرا ڈرنا، اساں چھڈنا تیرا ڈرنا، تیرے قدماں
دے ہٹ بن کے نال ادب دے میری گیت ذرا رج رج دے میری گیت ذرا رج رج دے عید دیا جنہ کیتیاں دیداں انہاں دیداں نوں لکھیداں بن دیدو کدید نہ ہوندی اتھے کیا عیداں بن دیداں جنہ دیداں نے سونا دل بر تکیا جنہ دیداں نے سونا دل بر تکیا اتے بھول گئیاں سب عیداں حافظ عشق دیاں ملن جدیداں جندرے چکے آپ خریداں تیری دید اسانا حج دے تیری دید اسانا حج دے تیری دید اسانا رج رج دے تیری دید اسانا رج رج دے مسابل آدے رج رج دے مسابل آدے رج رج دے غوث اعظم درمیانے اولیاء جو محمد درمیانے انبیاء آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیا ہے قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیا ہے قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا شمع توحید دل میں جلا کر لیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو نغمائے کا سا
منظر شان معبود ہے خطہ جود ہے مرحبا یا امام خراسانی 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 یا مجدد امام خراسانی یا مجدد امام خراسانی مرحبا یا امام خراسانی مرحبا یا امام خراسانی آپ فضل خدا اے ہادی امام آپ رب کی عطا میرے مشکل کشا آپ ہیں بالیقین سبحانی آپ ہیں بالیقین سبحانی مرحبا یا امام خراسانی مرحبا یا امام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سے اعظم شہنشاہ ملک و بقا پیر مہر علی مرشد و مقتدا جان کر ان کو موجود حاجت روا یا محمد پکارے جو صبح و مساء اے نصیر اس سخنور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت اے خدا کے حاضر ناظر رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا ومغفرتک ارجع من اعمالنا یا اللہ اس روحانی محفل کو یا اللہ حضور سیدنا اشرف محی الدین عبد القادر جنان حضرت الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اللہ عرص پاک اور ان کی 11ویں شریف کی اس مجلس کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما اس میں جو بھی ذکر اذکار ہوا درود والسلام آیات بینات کی تلاوت ختم پاک یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضری ہوئی یا اللہ درود والسلام کے نذرانے پیش کیے گئے نعت خوانی ہوئی مناقب پیش ہوئے یا اللہ نظم و رسم میں جو پیش کیا گیا جو اہتمام ہوا لنگر شریف ہے یا اللہ دیگر احباب جنہوں نے بھی اس میں جس انداز میں شریک محفل ہوئے یا اللہ ختم شریف یا اللہ دربار غوثیت مآب میں اذکار اور اعلیٰ وظائف اور ختم خواجگان شریف سب نے جو بھی ذکر اذکار مل کی یا اللہ بسد ان کے ساتھ تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما اجر صحابہ قائد نامدار مدنی تائیدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما مفلسان ما مداد رکوع تو شیئن اللہ جمال روح تو دست بخشا جانب زنبیل ما آفنی برحمت بازوے تو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر امن مغرق
خذ بأیدینا خذ بیدی سہل لنا اشکالنا. یا اللہ سرکار کی بارگاہ میں قبولیت کا واسطہ جمیع الانبیاء مرسلین، حضور کے والدین کریمین، جمیع آباء نبی، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، خلفائے راشدین، عشرہ و اہل بیت اطہار، سب کی بارگاہ میں یا اللہ بار بار پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما. یا اللہ بالخصوص یا اللہ دربار غوثیت مآب الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ کی بارگاہ میں بطور خاص ہم سب کی حاضری ہدیہ سال صاحب اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی بار دیگر حضرت مستقلین کی بارگاہ میں یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما. آپ کی توجہات، تصرفات، فیوزات و برکات سے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، خاندانوں کو، نسلوں اور پشتوں کو آباد فرما. یا اللہ سید بہاؤالدین شاہ نقش بند بخاری، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، سیدنا شیخ شہاب سرودی کی مشائخ، ان سب کی مشائخ، ان کے خلف و سلف کی رواح پیش کرتے ہیں قبول فرما. قدوۃ المشائخ حضور امام خراسانی اشرف بار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح کو یا اللہ بطور خاص پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ کی حضرت صاحب رحمۃ اللہ تمام پیران کبار کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبولیت کو مجدد پاک سب کی بارگاہ پر قبول فرما. یا اللہ حضرت بار صاحب کے اعلیٰ اجداد، آپ کے سلسلہ خلف و سلف سب کی بارگاہ بار دیگر حضرت روحانی صاحب جہاں باعث سب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ بار بار پیش کرتے ہیں اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ ان کی توجہات، تصرفات دائمی فیضات و برکات سے اللہ مالا مال فرما. یا اللہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ ہمارے پیشوا مقدان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ رفیع عالم یا اللہ کی بارگاہ میں بار بار پیش کرتے ہیں اللہ حضور شہنشاہ ولایت مکی یا اللہ تاجدار بسامی یا اللہ ان کے اجداد مشائخ جمیع مشائخ بسان شریف کی ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ والدہ گرامی قدر یا اللہ ولیہ کاملہ صالحہ ان کے اجداد کی بارگاہ میں یا اللہ حضرت محدث کبیر شام غوث لاہوری یا اللہ حضور غوث قلین کی تمام یا اللہ نسبت کی اللہ اجداد ان کی بارگاہ میں یا اللہ صالح صاحب کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ درگاہ عالیہ سلسلہ فیض ان سب کے جتنے وابستگان ان کے سب کی روحوں کو ثواب بخشتے ہیں اللہ قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کے شرکاء کے جن کے والدین دنیا سے گئے ان کی ارواح کو بطور خاص صالح صاحب کرتے ہیں اللہ بلند درجات عطا فرما. جن کے بہن بھائی عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے اللہ ان قبروں کو منور فرما. یا اللہ سب کے نو گزشتہ جو مرحومین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ہم سب دست بدعا ہیں سب کی بخشش فرما. یہاں جو مدفونین اس قبرستان میں یا اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما. اس ثواب کے ذریعے اجر و ثواب کے لیے اللہ بلند تر درجات عطا فرما. حضور کی ساری امت کل مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات الاحیاء والاموات جن و انس میں سے اہل ایمان سب کی ارواح کو یا اللہ سارے ثواب کرتے ہیں اللہ سب کو بلند درجات عطا فرما. وابستگان نسبت جہاں بھی خواتین و حضرات سب کا عزیز اقارب اجداد سب کی روحوں کو ثواب کرتے ہیں اللہ بلند درجات عطا فرما. رفیع و عالی مراتب عطا فرما. حضور کی ساری امت کی بخشش فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم دست بدعا ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تیرے صالحین بزرگان دین اس کامل نسبت کا یا اللہ ان اس پہ قائم اس محفل کے صدقہ میں یا اللہ تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب کا ذکر ہوا یا اللہ تیری مبارک ہستیوں کے اوصاف اور تذکرے ہوئے ان کی صدقے میں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں راہ توبہ پہ استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے قلب و روح کو منور فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو آباد فرما. فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ کی مدارج عطا فرما. یا اللہ ہمیں ادب اور محبت کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ تو کرم نوازی فرما دے. اپنے عشق کے حوالہ عطا فرما. عشق رسول کے جلوے عطا فرما. نسبت اولیاء کی برکت عطا فرما. یا اللہ سلامتی اور عافیت عطا فرما. دین دنیا کی بھلائی عطا فرما. یا اللہ سب کی دلی شرعی مرادیں پوری فرما. جو بہت سے احباب جو اندرون ملک بیرون ملک سے دعا کے لیے کہتے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، پریشانیاں دور کر دے. جو خدمت گزار ہیں یا اللہ ان کو غیبی خزانوں سے اپنے اسباب سے اپنے خزانوں سے بے حد و حساب عطا فرما. یا اللہ کرم کی خزانوں سے نسبت میں جہاں بھی ہیں یا اللہ سب کو شاد و آباد سر سبز و شاداب فرما. یا اللہ فیض کثیر نسلوں اور پشتوں میں فیض کو جاری و ساری فرما. یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما. ہر ایک اس یا اللہ نسبت کی فیض کا یا اللہ آگے پہنچانے والا بن جائے. سب کو اجرائے فیض اس محفل کے قائم کرنے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے آقا کی ساری امت پر کرم فرما. یا اللہ حضور کی ساری امت پر کرم فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرما. وطن عزیز کو داخلی خارجی سازشوں سے اللہ محفوظ فرما. یا اللہ صبح قیامت تک اس پاک وطن کو جو دین اسلام کے کلمہ طیبہ کے نام پہ بنائی سے قائم و دائم کر کے اسلام کا گہوارہ بنا. یا اللہ مقبوضہ کشمیر بھارتی ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے اہل کشمیر کو آزادی کی نعمت سرفراز فرما. یا اللہ اہل کشمیر کی قربانیاں قبول کر کے انہیں اللہ آزادی کا سویرا عطا فرما. یا آزادی کا سویرا عطا فرما. خطہ آزاد کشمیر کی حفاظت فرما. ہمارے ساتھ اپنی فتح اور نصرت اور مدد کا نور شامل حال فرما. اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور فتوحات کو شامل حال فرما. یا اللہ تو لطف عطا فرما، فیض کثیر عطا فرما. حرمین شریفین کی سب کو ہمیں بار بار حاضری کا شرف عطا فرما. یا اللہ مراکز کو نور کا چشمہ فیض قیامت تک فیض جاری و ساری فرما.
یا اللہ توفیقات میں اضافہ فرما، اس مسجد کی یا اللہ تعمیر میں جو لوگ شریک ہیں اجر عظیم عطا فرما، اور جلد یا اللہ اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچا یا اللہ، اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے، اول آخر ظاہر باطن خیر کر دے، مستجاب الدعوات کر دے، پھر دعائیں حاجت کر لیں یا دعائیں حاجات یا اللہ جو جو احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی دعائیں قبول کر دے یا اللہ، سب کے گھرانوں اہل خانہ بال بچوں سب کی یا اللہ کامیابی کی دعا کرتے ہیں، جو امتحان دیتے ہیں بچے بچیاں سب کو کامیاب فرما یا اللہ، علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ ہمارے جو بچے یہاں بزم رضا کے دیگر پروگراموں میں بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ، انہیں شرح صدر عطا فرما، انہیں یا باعمل بنا، انہیں صوفی سکالر بنا، عمل والا بنا، اور جتنے ہمارے دیگر لوگ یہاں منتظمین معاونین ایک ایک کر کے یا اللہ سب کی کوششیں تیرے ہاں درج ہیں، سب کے نام تیرے ہاں درج ہیں، ہم تیرے مقبول ہستیوں کا دامن تھام کے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ سب پر کرم فرما دے، سب پر لطف عطا فرما دے، اللہ خدمت کرنے والوں کو جو دام دل میں سخن قدم خدمت کرتے ہیں اپنے کرم کے خزانوں سے بے حد و حساب عطا فرمایا اللہ، سلامتی عافیت یا اللہ، لطف و عطا، اللہم انی اسألک وتوسل وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا رسول اللہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضى للہم فاشرف فی، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا بک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔